وكن من الشاهدين. كما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، حاکم الحاکمین ہے، جو جسم سے پاک ہے، جسد سے پاک ہے، تبلد سے پاک ہے، میل حوادث سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، تعدد سے پاک ہے، تعدد خدمہ سے پاک ہے، تحرم سے پاک ہے، حلول سے پاک ہے، جوہر سے پاک ہے، فنا کی کیفیت سے پاک ہے، نو بیس سے بھی پاک ہے. عظیم الشان قدرت رکھنے والا ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، محب الفقراء والغرباء والمساکین کو مبعوث فرمایا. جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ عالم میثاق کی بات ہے، عالم ارواح میثاق. میثاق کے معنی عہد لینے کے، اس میں عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. جب عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو 3 مرتبہ عہد لیا. پہلا عہد تو وہ ہوا کہ جتنی قیامت تک آنے والی جتنی ارواح تھی ان تمام ارواح کو متمثل کر کر حاضر کر دیا سب کو. جتنی مخلوق قیامت تک آنے والی ہے ان تمام کی روح کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ الست بربکم. اور سب نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی، اس توحید کی گواہی دی، قالوا بلا. اور اس کے بعد میں سارے جتنے ارواح آنے والے تھے، موجود تھے، انہوں نے قالوا بلا کہا. تو اس میں رب کائنات نے ان روحوں سے مخاطب فرمایا، مخاطب فرما کر یہ کہا کہ میرے ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ میں یکتا ہوں اور تمام ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے ذات میں کسی کو شریک مت کرو. یہ پہلا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. کہاں پر؟ عالم میثاق میں. اب دیکھیے دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے، اس میں صرف خالی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود تھے. اس میں عام ارواح نہیں تھی، صرف انبیاء علیہ السلام کی ارواح موجود تھی. ان کو متمثل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حاضر کیا اور ان سے کہا تم کو اسی لیے جمع کیا گیا کہ تم کو نبوت دے رہا ہوں، تم کو نبوت دے رہا ہوں. اس نبوت کا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ عہد لیا اگر تم کو میں کتاب بھی دوں گا، حکمت دوں گا، معجزات دوں گا، سارے چیزیں تم کو عطا کر دوں گا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر پائے تو تم ایمان لاؤ. یہ دوسرا آیت ہے کہ نبیوں سے مخاطب ہوا رب کائنات میں، عام ارواح سے نہیں. یہ عالم میثاق میں رب کائنات نے اپنے
مخصوص انبیاء علیہ السلام 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام، اس میں اولو العزم 5 انبیاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ حالانکہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اس عالم میثاق میں موجود تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو اولو العزم کہا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبیانہ علیہ السلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسم لیا گیا، کیونکہ سارے کائنات عالم کا جو منڈال ہے اسی نور محمد سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم کہا، ان کو کسی سے کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی کو ایسے معجزات سے نواز دیا کہ عصا کو مارتے تو دریائے نیل میں راستہ ہو جاتا، اور ایسے نبیوں کو ایسے معجزے دیا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور دودھ مانگتے اللہ کے حکم سے تو زندہ ہوتا، برس کی بیماری دور ہو جاتی، اور جو مر جاتے ہیں ان کو زندہ کرتے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ یہی نہیں، وَمَا تَتَّخِذُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو مومنین گھر میں کھا کے آتے تھے وہ تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے۔ نبی وہی ہے جو غیب کی خبر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم کو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنِّهُ عِلْمًا، اپنے خاص علم کو ان کو عطا کر دیا، تو سارے پردے ہٹا دیا ان تمام چیزوں کے، تمام ناجائزات کو ہٹا دیا وہاں سے، تاکہ سارے عالم میں وہ مشاہدہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عہد لینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنی قوم میں جائیں گے تو میرے حبیب کا ذکر کرنا، جو تم کو کتاب دی گئی ہے اس کتاب میں میرے محبوب کا ذکر ہے، میرے محبوب کا ایسا ذکر کر رہا ہے۔ تو تمام انبیاء سے عہد کیا، اور جب تیسرا مرحلہ آیا عہد کا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی برگزیدہ رات کو عطا فرمایا امت محمدیہ کے لیے، جو شب معراج ہے۔ وہ شب معراج میں آپ مسجد حرم سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، کیونکہ عالم میثاق میں عہد لیا تھا کہ تم کو نبوت دے رہا ہوں، تم کو کتاب دے رہا ہوں، تم کو معجزات دے رہا ہوں، تمہارے کو ساری چیزوں کو عطا کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا اناصمنٹ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمہاری رسول پیغمبری مکمل ہوگی، تمہاری نبوت یہاں پر مکمل کر دی جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شب معراج میں جب تمام انبیاء نے پایا تو آپ کو امام الانبیاء بنا دیا، سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھا۔ اللہ نے جو عہد لیا تھا وہ عہد کو تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا چرچا فرمایا تمام انبیاء سے، اور یہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے
لوگ کچھ غلط عقیدہ رکھ رہے ہیں، لیکن ویسی بات نہیں ہے. یہ تو عالم میثاق کی بات ہے. لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم میثاق ہے، کیونکہ عالم میثاق ہے. اب تم وہاں پر جن لوگوں سے ملاقات کیے وہی لوگ تم کو اس دنیا میں ہے سو ملاقات ہوتی ہے ان سے. عالم میثاق کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا، ایک جا کیا تھا، قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو، ان ارواحوں سے تمہاری ملاقات ہوئی. وہ ملاقات کی دلیل یہ ہے کہ تم ذکر رسول میں ہاتھ لگے ہوئے. ایسا یہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں. جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، تو وہاں پر فرشتوں میں بھی آمد ہوتی ہے. اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کیا گیا. اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. خان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عید میلاد کو منانے کے لیے لوگ کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت والے. لیکن اللہ نے عالم میثاق میں پہلا عہد لے لیا کہ تم شرک نہیں کرنا، میرے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھنا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا. یہ عہد رب کائنات نے عالم میثاق میں ہی لے دیا. اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت شرک نہیں کرے گی. آپسی مسائل کے اندر لڑے گی لیکن شرک نہیں کرے گی. کیونکہ یہاں رب کائنات نے عالم میثاق میں عہد لیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسو کوئی ایسو شرک کرے. سرکار کی امت شرک نہیں کرے گی، میری امت شرک نہیں کرے گی. تو سب سے پہلے عید میلاد کو منعقد کرنے والا عالم میثاق میں رب کائنات ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اس نے عالم ارواح میں اپنے حبیب کا ذکر فرمایا. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پہلے ہی ہے، سو آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کے ہی نور سے ساری کائنات عالم کو بنایا گیا. لیکن آپ کو خاتم النبیین بنا کر بعد میں بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوا اپنے حبیب سے کہ الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو دیکھتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، اسی سے ہی اس کی گفتگو کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کو کیسا تذلیل کر دیا، ان کے ہاتھوں کو زمین بوس کر دیا، ہم نے ان کے لشکر کو زمین بوس کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار مشاہدہ فرمانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی وسط ان کو عطا فرمایا، ایسی بصیرت عطا فرمایا، وہ سارے عالم کو دیکھتے ہیں، وہ سارے عالم کو دیکھتے ہیں. آج ذکر رسول بھی ہو رہا ہے اس خانقاہ محمدی میں، تو حضور اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد یرا فرائض مشارقها ومغاربها. صحابہ سے روایت ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی رسول ہے جو حضور کے بارگاہ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے. پریشانی کا عالم ہوتا تو حضور کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تو پریشانی دور ہو جاتی. اور کبھی کسی چیز کی حاجت ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاجت ہوتے، حاضر ہوتے، چہرے کو دیکھتے تو حاجت روائی ہو جاتی. کبھی بیمار ہو جاتے تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے
بیماری شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے صحابی رسول ہے، ان سے روایت ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ زکی الارض فرائض مشارقها و مغاربها، اللہ تعالیٰ نے مشرق کی اور مغرب کی زمین کو میرے ہتھیلی میں رکھ دیا ہے، میں سارے عالم میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو سرکار اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہماری تقریر کو بھی سن رہے ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں کس ادب سے بیٹھے ہیں، ان تمام چیزوں کا سرکار مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کی شان بعظمت ہے، بعظمت رسول ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالم مزاح میں پہلے عہد کیا۔ اور صحابہ کا عقیدہ دیکھیے عید میلاد کے تعلق سے، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی من انفق درہما علی فراق مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غار یار ہے اور صدیق کا لقب ملا آپ کو۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو کوئی جشن عید میلاد کے موقع پر اگر 2 درہم بھی اگر خرچ کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وَكَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ۔ تو جو عید میلاد کے لیے یا جو لوگ جمع ہوئے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا حشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ من انفق درہما علی فراق مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانما حیات الاسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی جشن میلاد کے موقع پر کچھ درہم خرچ کیا تو اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ قال عثمان من انفق درہما علی فراق مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو بدر، جس نے عید میلاد کے موقع پر کچھ درہم خرچ کیا تو اس نے حنین اور حنین کے جنگ میں شامل ہوا اور اس کو اس کے نام اعمال میں اس جنگ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ذکر رسول کرتا ہے، سرکار کی محبت میں محفل کو سجاتا ہے اور کچھ فاتحہ خوانی کرتا ہے، مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتا ہے تو اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم صحابہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم کاربند ہونا چاہیے۔ یہی نہیں، عبداللہ شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمۃ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں جب عید میلاد کا موقع آتا تو میرے والد گھر میں گیہوں اور چاول اور تمام گھر کی اشیاء جو ہوتی ہے اس کے اوپر ذکر رسول کرتے، اس لیے ذکر رسول کرتے کہ اس میں برکتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ جو ذکر رسول کرتے ہیں اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا ہوتا تو میں ذکر رسول میں خرچ کر دیتا۔ کون؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور اندازہ لگائیے ایک صاحب مصر کے تھے حضرت بوسری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ قصیدہ پڑھتے ہیں لیکن حضرت بوسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ عالم تھا
کہ ان کو برس کی بیماری ہو گئی، لاعلاج ہو گئے، کئی حکیموں کے پاس گئے، اطباء کے پاس گئے، لیکن کوئی حل نہیں نکلا، وہ مرض دور نہیں ہوا۔ تو آپ روزانہ عربی میں ایک دیوان لکھا کرتے تھے، آپ ایک دیوان لکھتے تھے، آپ ایک دیوان لکھتے تھے۔ ایک دیوان جو ہوتا ہے وہ 7 اور 8 9 10 پیجز کا ایک دیوان ہوتا، وہ دیوان کو لکھتے، سرکار کی شان میں اشعار کو لکھتے، محبت میں اشعار کو لکھتے، رات تمام جاگتے سرکار کی محبت میں ان اشعار کو لکھتے جاتے۔ ایک معاملہ ایسا ہوا، اس رات میں سوئے، نماز عشاء پڑھے، کچھ دیوان لکھے اور بستر پر لیٹ گئے۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ایسو حضرت بوصیری کے اوپر اپنے دست اقدس کو پھیر دیا تو ساری بیماری دور ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں ایک چادر کو آپ کو اڑا دیا، برد کے معنی چادر کے ہیں، وہ چادر کو اڑا دیا اور وہاں سے نیند سے بیدار ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری برس کی بیماری دور ہو گئی، ساری برس کی بیماری دور ہو گئی۔ اور جو خواب میں سرکار نے چادر جو عطا کیے تھے وہ چادر موجود ہے، وہ چادر کو اٹھائے، بوسا دیے، ادب سے اس کو صندوق میں رکھ دیے کہ ایک اعلیٰ مقام پر رکھ دیے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جس کو نسبت ہو جائے وہ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تم جس شہر میں ہو اس شہر کی قسم، اس لیے قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے، اے حبیب آپ مکے کی سرزمین میں آپ چلیں گے کہ آپ کی طلبوں کی نسبت اس مکے کی زمین سے ہو جائے گی تو وہ بعظمت ہو جائے گی، اس لیے قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حالانکہ مکے میں صفا مروہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن جتنی فضیلت سرکار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے کلام پاک میں کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو حضرت بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چند دن گزر گئے، چند دن گزر گئے، بازار گئے، بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئے، ان کے دوست ساتھ میں ملے، ان سے کہا کہ چند اشعار سرکار کے شان میں سنائیے۔ آپ نے کہا کہ روزانہ نئے اشعار لکھتے تھے، آپ نئے اشعار کو سنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا ہے بوصیری وہ اشعار نہیں جو حضور کے ساتھ میں تھا، جو حضور کو جو اشعار سنائے تھے وہ اشعار کو سنائیے۔ حضرت بوصیری کہنے لگے ہاں آپ سرکار کے ساتھ تھے، ہاں میں سرکار کے ساتھ تھا۔ تو وہ اشعار کو پڑھے، امین تذکری جیران بیزی سلمی معذرتا نمان جانا لمقلت بیزی سلمی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائما عبدا علی حبیبی کا خیر مخلق کلہم۔ یہ اشعار کو سنے تو معلوم ہوا جس کوئی شخص بیماری میں اگر مبتلا ہے تو روزانہ قصید برد شریف پڑھے اور پانی پر دم کرے اور پیلے، سارے امراض دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ آزمودہ، کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد یہ دو ہاتھ ایک دوسرے سے ایسا نہیں ملتے تھے، یہ ہاتھ جیسا اب میں ملا رہا ہوں ایسا نہیں ملتے تھے، پریشان ہو گیا۔
کئی نیورولوجسٹ کے پاس گیا، کئی ادویات لکھے ہو، انجیکشن دیے، فلاں دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن میرے ہی گھر میں مسجد برد شریف کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہر تقریب سے پہلے ہر مہینے میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میں نے مسجد برد شریف کی محفل منعقد ہوئی، اس میں بیٹھا اور مسجد برد شریف پڑھنے لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے چیزوں کو عطا کر دیا، آپ سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں دنیا کی، دنیا میں کون سا حکیم کیا ہے آپ کو سب معلوم ہے۔ یہ کم عقل والے جو ہوتے ہیں ان کو علم نہیں ہے، جس کی بنیاد پر سرکار کو ہم جیسا سمجھتے ہیں، سرکار کو ہم جیسا سمجھتے ہیں۔ یا علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کے اعتبار سے وہ علم کی روشنی سے دیکھو تو جب تم کو سمجھ میں آئے گا حضور کی شان کیا ہے۔ تو میں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے حکیم کا پتہ عطا فرما دیجیے تاکہ یہ جو میرا مرض ہے، جو ہاتھوں میں جو درد ہے، میں ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ ایسا ملا نہیں سکتا، نظر عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اور لوگ سرکار کو چرواہا کہتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کو ناراضگی محسوس ہوئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ حبیب کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا ادب سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چرواہا ہے، اس طریقے سے تعبیرات کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو برا محسوس ہوا کہ میرے حبیب کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، نظر عنایت فرمائیے۔ اور اس وقت میں نے یہ کہا یا رسول اللہ نظر عنایت فرما دیجیے کہ کچھ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ قصیدہ برد شریف ختم ہوا، سب لوگ چلے گئے، میں بھی ایسے لیٹ گیا۔ فجر سے پہلے ایک خواب ہو رہا ہے، اس خواب میں ایک صاحب آئے، آ کے کہا اٹھیے حافظ صاحب، میں اٹھ گیا، چلو ہاتھ ایسا کیجیے، ایسا کیا، دل سے ایسا کرو، ایسا کیا، میں دل لیٹ گیا، میں لیٹ گیا، پیر اٹھائیے، پیر اٹھائیے، اور ایک دم میں تو نیند ہوشیار ہو گئی۔ ارے مولا کیا بات ہے، ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن کہ ایک مرید ہے جس کا نام سید فہیم اللہ ہے، ڈاکٹر سید فہیم اللہ قادری، ان کی نشاندہی کی گئی خواب میں، جاؤ ان کے پاس۔ اور میں نے کہا کہ حضور نے آپ کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، عاشق رسول تھے، محب مولا بھی تھے، محب رسول بھی تھے، محب اہل بیت بھی تھے، اتنا وہ ہو گئے کہ حضرت آپ آئیے، پہلے سارے مریضوں کو چھوڑ دیے اور مجھ کو کہا کہ چلو ہاتھا ایسا کیجیے۔ جو خواب میں ہاتھا وہ صاحب جو بت گئی کیے تھے میرے، اسی طریقے سے انہوں نے ہاتھوں کو سیدھا کیا، وہ کیا، پیر اٹھا دیا، وہ اس کے بعد میں یاد رکھتا ہوں کہ وہ طرف کدھر چلے گیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ قصید برد شریف کی برکت ہے۔ جہاں ذکر رسول کرتے ہیں وہ گھر میں پریشانی نہیں آتی۔ آپ برد شریف کا ورد کیجئے، آپ کے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی۔ کوئی آپ کے دشمن آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہ وہاں پر اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔
وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں ہمارے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، وہ تمام چیزوں کا علم رب کائنات کو ہے۔ ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین میں اور آسمان تمام چیزوں میں جن جن لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزوں کا علم رب کائنات کو ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، اسی لیے اس کی قدرت کا یہ جلوہ ہے۔ اپنے حبیب کو بھی بھیجا تو بے مثال بنا کر بھیجا۔ جس وقت تکلیف ہوئی تو کہا کام میں عبد ہوں، عبد کا کیا کام ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہاب کی عبادت کرے۔ وہاب کے معنی سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ، وہاب کے معنی سب کچھ عطا کرنے والا، ساری چیزوں کو عطا کر دینے والا، ماں کان یکون کا بھی علم ساری چیزوں کو دے دینے والا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی ذات کے اوپر شک کیا تو وہ ایمان سے بے دخل ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کا حال ہے، کیا کام ہے آپ کا؟ تو عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تم جو نہیں جانتے وہ تمام چیزوں کا علم میں عطا کر رہا ہوں، وہ علمہ کا معلوم لکم کر رہا ہوں۔ سارے علم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت والی ہے اور ہم ذکر رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا ہم جو بھی بیان کیے ہیں اس کو قبول فرما، تیرے دست قدرت سے کرم فرما دے۔ جو پریشان حال ہے مولا ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جو قرض میں مقروض ہے مولا ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرما۔ جن لڑکیوں کے رشتے طے ہوئے مولا ان لڑکیوں کے رشتوں کو طے فرما دے مولا۔ جو مولا کاروبار میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں وہ تمام چیزوں کو دور فرما دے۔ تجھ کو سارے چیزوں کا علم ہے میرے مالک الملک، تجھ کو سب معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، یا محفل میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو کیا چاہیے، ان تمام چیزوں کا علم تجھ کو ہے مولا۔ تو عطا کر دے، تیرے دست قدرت سے دے دے، تیرے خزانے غائب سے عطا کر دے مولا، کرم فرما دے۔ تیرے دست قدرت سے اسلام کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، مومنات کی حفاظت فرما، ان کے آبرو و عزت کی حفاظت فرما۔ تیرے دست قدرت سے کرم فرما دے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو مالک الملک ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اس دعا کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں قبول فرما، حسین ابن علی کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، شیر خوار علی اصغر کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، اور محمد کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، وہاب بن قلبی کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، سردار جنت خاتون جنت کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، حضرت علی مرتضیٰ کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلفاء کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، جوان قاسم بن حسن کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، جوان علی اکبر کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، کرم فرما، رحم فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ازواج مطہرات کے صدقے میں دعا کو قبول فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین کل اولیاء اللہ کو صدقے میں دعا کو قبول فرما۔ میرے جد اعلیٰ سید لطیف الدین جنیدی مقداری کے صدقے میں دعا کو قبول فرما۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم انه هو السمیع العلیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا تقبل منا الفاتحة. قال الله تعالى بشأن حبيبنا الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله بہر غم یار کو دی سبحان اللہ بہر کشائش کار کو دی سبحان اللہ بحرمت کن فیکن سبحان اللہ جملہ مراد من حاصل کن وصلی اللہ تعالی علی خیر الرشید محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.